دنیا حیران ہے کہ اتنے برس علی نے گزار دیے اور پھر اس منزل پر کیوں آ گئے؟ تو بڑے بڑے دانشوروں نے کہا علی چند دنوں کے لیے اس لیے آئے اس منزل پر تاکہ دنیا کو سکھائیں حکومت کی کیسے جاتی ہے۔ آج اقوام متحدہ چیخ رہا ہے اور اسلامی 46 ملکوں سے کہہ رہا ہے اپنے اپنے ملک میں نظام علی لاؤ، تب دہشت گردی ختم ہوگی۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا نظام، اس کا نظام، اس کا نظام، اس کا نظام۔ وہ عیسائی تھا، وہ عیسائی تھا، نام اس کا جارج جرداق تھا۔ اس نے بیٹھ کر کمرہ بن کر علی پر ایک کتاب لکھی، علی کی زندگی پر ایک کتاب لکھی، ایسی کتاب کہ جو اسلامی کتابوں کی فکر سے ہٹ کر تھی۔ کتاب لکھ کر پبلشر کے پاس گیا، ظاہر ہے لبنان میں رہتا تھا، اپنے عیسائی پبلشروں سے جو کتابیں چھاپتے تھے ان سے کہا یہ کتاب چھاپ دو۔ پبلشروں نے پوچھا کس موضوع پر ہے؟ کہا ہم نے علی پر لکھی ہے۔ کہا وہ تو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، تم سے کیا مطلب؟ کہا بس میرا دل چاہا کہ میں لکھوں۔ تمام پبلشروں نے کہا ہم یہ کتاب نہیں چھاپیں گے اس لیے کہ بکے گی نہیں، عیسائی کیوں خریدیں گے یہ کتاب؟ اور تم عیسائی ہو تو مسلمان تمہاری کتاب کیوں خریدیں گے، ایک عیسائی کی لکھی کتاب؟ اداس ہو گیا، اداس ہو کر اپنے چرچ میں جا کر بیٹھ گیا۔ چرچ میں بیٹھا تھا، لان میں اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا کہ ایک بار دروازہ کھلا چرچ کا اور پادری باہر آیا۔ پادری اسے پہچانتا تھا اس لیے کہ روز وہ چرچ آتا تھا۔ پادری قریب آیا اور اس کی سیٹ پر بینچ پر بیٹھ گیا۔ کہ اداس کیوں ہو؟ کہ اداسی کی وجہ یہ ہے بڑی محنت سے کتاب لکھی تھی میں نے، ہر پبلشر نے منع کر دیا، چھاپنے کو تیار نہیں ہے۔ پادری نے پوچھا کس موضوع پہ تم نے کتاب لکھی ہے؟ کہا ہم نے علی پر کتاب لکھی ہے۔ پادری نے کہا اچھا علی جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں کہاں؟ کہ تم نے ان پر کیوں کتاب لکھی؟ کہ ہم عیسائیوں پر ان کے کچھ احسانات تھے، ہم وہ اتارنا چاہتے ہیں، ہم وہ اتارنا چاہتے ہیں۔ کہ علی نے عیسائیوں پہ کیا احسانات کیے؟ کہ علی نے اپنے دور میں عیسائیوں کے چرچ نہیں توڑے، ان کی عبادت نہیں روکی، اس لیے کہ مباہلے کے بعد یہ معاہدہ رسول اللہ سے ہوا تھا کہ پادریوں کو اور چرچ کو پریشان نہیں کیا جائے گا، ہمیں مملکت اسلامی میں امن کے ساتھ رہنے دیا جائے گا۔ لیکن اس پر عمل نہ ہو سکا۔ جب علی آئے اپنے دور میں تو علی نے اس پر عمل کیا، عیسائیوں کی زمینوں کو محفوظ رکھا، ان سے زمینیں نہیں چھینی گئیں، ان کے باغات نہیں چھینے گئے۔ یہ علی کا ہم پر احسان ہے، معاہدہ مباہلے کا رکھا ہوا ہے، ہم چاہتے تھے یہ احسان اتار دیں۔ پادری پھر چرچ میں واپس گیا، کچھ رقم ہاتھ میں لیے ہوئے آیا کہ یہ رقم ہم تمہیں دیتے ہیں، کتاب چھاپو، کتاب چھاپو، جب تمہیں پیسہ مل جائے تو چرچ کا پیسہ واپس کر دینا، ہم چاہتے ہیں یہ کتاب چھپے۔ وہ کتاب چھپی، اس کا نام تھا ندائے عدالت انسانی، انسانیت کی عدالت کی آواز، لاہور کی عدالت کی آواز نہیں، اسلام آباد کی عدالت کی آواز، انسانیت کی عدالت کی آواز، انسانیت کی عدالت کی آواز۔ اور اس نے کتاب کو اس طرح شروع کیا کہ تم نے دیکھا ہے کوئی ایسا حاکم دنیا میں کہ جو سوتا ہی نہیں رات کو جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ میری مملکت میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا؟ جب تک اس نے سب کو رات میں روٹی نہیں پہنچا لی وہ سویا نہیں، جب تک سب کو مکان نہ دے دیا وہ مکان میں نہیں رہا، جب تک اس نے پوری مملکت میں لباس نہ بانٹ دیے اس نے کبھی نیا لباس نہیں پہنا، پرانے لباس پہنے رہا اور جو کی روٹی کھاتا رہا۔ ارے اس کے دور میں پورے مملکت اسلامی میں کبھی چوری نہیں ہوئی، لوگ اپنے گھر میں تالا نہیں ڈالتے تھے اس لیے کہ چور نہیں تھا، سب کو معلوم تھا کہ یہ عدالت انسانی علی کی جو ہے چور کو تلاش کر لے گی، علی کی نگاہیں چور کو بچنے نہیں دیں گی۔ علی کا 2.5 سال کا مملکت اسلامی میں ایک بار بھی زنا نہیں ہوا،
کوئی زانی علی کے سامنے نہیں لایا گیا۔ جو آپ فیصلے علی کے پڑھتے ہیں یہ پہلی، دوسری اور تیسری حکومت کی بات ہے جب علی کے لیے کہا جاتا ہے مشورے کو بلایا گیا۔ وہ کہتا ہے ایسی سلطنت دنیا میں نہ قائم ہوئی تھی اور نہ قائم ہوگی، اگر مسلمان چاہیں تو اسے نمونہ بنا لیں تو پوری دنیا میں امن ہو جائے گا۔ کیا چڑ کیا ہے علی سے؟ بغیر بتائے آئین لے لو، کو ہم نے بنایا ہے اور رائج کر دو۔ ارے آئین سے کیا دشمنی ہے؟ اس لیے کہ عیسائی کبھی یہ کہتے ہیں یہ علی کا آئین ہے، اصول علی کے لے لیے، اصول سارے علی کے لے لیے۔ آپ دیکھیں حد یہ ہے ایئرپورٹ پہ اتریے کوئی سامان نہیں دیکھا جائے گا، کتا آیا اس نے سونگا وہ چلا گیا۔ ایک جانور نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے پاس نہ ہیروئن ہے، نہ کلاشنکوف ہے، نہ بندوق ہے، یہ کوئی جرم والی چیز لے کے نہیں آیا، کتے نے بتا دیا انہیں یقین آ گیا یہ کہاں سے آیا۔ ارے ادنا غلام علی کا سلمان فارسی، حضرت عمر نے کہا مدائن کا گورنر بنا کے آپ کو بھیجتے ہیں۔ سلمان گھبرا گئے، علی کے پاس گئے، کہا کیا یہ بھی عذاب میرے اوپر آئے گا کہ میں گورنر بنوں گا؟ علی نے کہا جاؤ، اس لیے گورنر تمہیں بنایا جا رہا ہے کہ جب رسول کی وفات ہوئی تو تم نے دل میں کچھ دیر کے لیے سوچا تھا کہ علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی، یہ اس کی سزا ہے۔ خدا نہ کرے کہ کسی کے دل میں علی جیسا شک آئے اور وہ گورنر بنا دیا جائے، وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، وزیر اعظم بنا دیا جائے، صدر بنا دیا جائے۔ ہر جگہ شک ہے، جہاں شک ہے۔ مٹی کا لوٹا لے کر تھائی کیا مسجد میں رہتے تھے، پاس ایک لوٹا تھا طہارت کے لیے، اونٹ پہ بیٹھے مدائن پہنچے۔ اب جو اندر داخل ہوئے لوگ آئے، یہ کون مسافر آ گیا؟ کہ مسافر نہیں، میں گورنر بنا کر مدائن کا بھیجا گیا ہوں۔ لوگ ہنسنے لگے، کہ بڑے بڑے گورنر آئے ہم نے انہیں ٹھہرنے نہ دیا۔ مدائن میں شکایت یہ تھی کہ کوئی گورنر ٹھہر نہیں پاتا تھا، اس لیے کہ جرائم اتنے ہوتے تھے، جہاں جرائم ہوتے وہاں گورنر اور وزیر اعلیٰ کچھ نہیں کر پاتا۔ اب سلمان کو بھیجا گیا، کاش ہمارے سندھ میں بھی کوئی سلمان فارسی آ جائے، تب اس طرح کا اسی چٹائی پہ لیٹیں گے۔ کا انتظام آپ اکیلے کیسے کریں گے؟ کہا تم لوگ جا کے سو جاؤ، ہم انتظام کر لیں گے۔ رات آ گئی، ایک بار نماز پڑھ کے سلمان فارسی اٹھے اور جنگل کی طرف چلا۔ جب جنگل میں پہنچ گئے آواز دی، اے مخلوق خدا، علی کا غلام سلمان تمہیں بلا رہا ہے۔ سارے کتے دوڑتے ہوئے آئے، سارے کتے دوڑتے ہوئے آئے اور زبانیں نکال کر سلمان کے سامنے ہانپنے لگے۔ سلمان فارسی نے فرمایا، اے مخلوق خدا، آج شہر کا نظام تمہارے سپرد ہے۔ یہ کہہ کے واپس آ گئے اور تمام نمازیوں سے کہا گھر سے نہ نکلنا، اعلان کر دو چور ڈاکو آج کی رات نکلے نا، میں نے انتظام کر دیا۔ خوب ٹھٹھے لگائے اور سب چلے گئے کہ رات کو دروازے کھول کر دیکھیں تو سلمان نے انتظام کیا کیا ہے۔ ڈاکو ٹھٹھے لگا لگا کے آئے، چور مذاق اڑا کے آئے۔ اب جو صبح ہوئی مدائن کی گلی گلی میں لاشیں پڑی تھی اور ٹانگیں چیر چیر کے کتوں نے ڈال دیا تھا، کتے واپس چلے گئے، کتے واپس چلے گئے۔ سلمان فارسی نے نمونہ دکھا دیا۔ انگریزوں نے بات لے لی کہ یہ بہت حساس جانور ہے، یہ کام کر سکتا ہے، یہ کام کر سکتا ہے۔ بھائی آپ چلیے تو علی کے نقش قدم پر چلیے، علی کا پیغام پہنچائیے، دیکھیے امن ہو جائے گا۔